بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 3 روز قبل ایک بہت اچھی خبر آئی۔ ڈاکٹر عاطف میاں نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ وہ آئی بی اے کراچی میں طلباء سے بات کریں گے اور معاشیات کے متعلق بات کریں گے، جس پہ انہوں نے کہا کہ عام پبلک کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی اس میں شریک ہوں۔ لیکن بدقسمتی پاکستان کی ان بچوں کی جو عاطف میاں سے کچھ سیکھنا چاہتے تھے، آخر آج انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے اس پروگرام کی منسوخی کا اعلان کیا۔ عاطف میاں کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور ان کو ایک زمانے سے بغض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ یہ کینسل ہو گیا پروگرام، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ مچ گیا اور ان کے حق میں لوگوں نے بے تحاشا ٹویٹ کیے اور سوشل میڈیا پہ ایک بحث چھڑ گئی کہ یوں آخر کیوں ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر کے اوپر کالک ملنے والے شیطانوں نے حرکت کی، اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ وہی مذہبی جنونی لوگ تھے۔ آج عاطف میاں کیا جرم کر رہے تھے، کیا سکھا رہے تھے، اور اس کا رد عمل اتنا بھیانک آیا کہ ان کو اس سیمینار کرنے سے روک دیا گیا۔ میں آپ کو اس کی رپورٹ دیتا ہوں جو بی بی سی نے دی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی ماہر معاشیات ڈاکٹر عاطف میاں نے صرف 3 روز قبل ایک ٹویٹ میں خوشی کا اظہار کیا تھا کہ وہ کراچی کے ادارے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں آئی بی اے کے طلباء کے ساتھ ایک سیمینار میں شریک ہوں گے۔ عاطف میاں کو اس سیمینار میں طلباء کے ساتھ معیشت کے موضوع پر بات کرنی تھی، لیکن آج ان کی طرف سے ایک اور ٹویٹ کی گئی جس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ میں سیمینار کچھ حلقوں کی جانب سے دھمکیوں کے بعد منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے اس اعلان کے ساتھ ہی پاکستانی سوشل میڈیا پر ماہر مذہبی تعصب اور عدم برداشت پر بحث چھڑ گئی۔ عاطف میاں کی پہلی ٹویٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں 5 نومبر کو آئی بی اے کراچی کے طلباء کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ اور شریک ہوں، لوگوں کو انہوں نے کہا۔ اب انہوں نے سیمینار کی منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ آئی بی اے کی کراچی میں میرا سیمینار جو ہے روم یونیورسٹی انتظامیہ نے شدت پسندوں کی دھمکیوں کے باعث منسوخ کر دیا ہے، اور آئی بی اے کے طلباء کے ساتھ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، افسوس ہے۔ کئی لوگوں نے اس کا اظہار کیا۔ بات یہ ہے کہ جتنی مرضی معذرت چاہیں، جتنا مرضی افسوس کریں، ایک ایسا مائنڈ سیٹ تباہ ہو گیا جو قومیں بدقسمتی کی طرف جا رہی ہوں، جنہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام سے نہ کچھ سیکھا، جن کو دنیا میں ایک عزت ملی، ایک مقام تھا ان کا، آج بھی ان کا مقام ہے۔ عاطف میاں وہ کم عمر نوجوان ہیں، 43 ایئر اولڈ ہیں، نائجیریا میں یہ پیدا ہوئے، ساری تعلیم انہوں نے پاکستان سے حاصل کی، پی ایچ ڈی کیا اور دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، اور دنیا کے ان 25 افراد میں شامل ہیں جو معاشیات کے ماہر ہیں، جو سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ واحد پاکستانی ہے جو ان 25 لوگوں میں شامل ہے۔ پاکستان معاشی طور پہ بدحالی پہ جا رہا ہے۔ جب 2 سال پہلے حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی، تو انہوں نے عاطف میاں کو اپنی اس ٹیم میں شامل کیا تھا کہ جس میں اکنامک جو صورتحال ہے پاکستان کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی وزیر اعظم صاحب جو ان سے ہیں وہ بولڈ قدم نہ اٹھا سکے، ان میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ وہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، 2-4 لوگ بھی مخالف ہوں تو وہ
خاص طور پر مذہبی برداشت نہیں کرتے. اور مذہبی کہنے والے کون ہیں؟ بابر اعوان، شیخ رشید، جن کا آپ کریکٹر دیکھ لیں، ان کے کرتوت دیکھ لیں، بےایمانی، دھوکہ بازی، بدفعلیاں ان لوگوں کے عام ہیں. ابھی شیخ رشید کا جو حریم شاہ کے ساتھ آ رہا تھا وہ دیکھ لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اور انہی کے ہی جو کارکن ہیں، جو مذہبی جو ہیں، جو آج مخالفت کر رہے ہیں. شفیع، یہ کون سا اشرفی، طاہر اشرفی کے کرندے ہوں گے، جماعت اسلامی کے لوگ ہوں گے جو مخالفت کرتے رہے اور دھمکیاں دیتے رہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کو جس بدقسمتی کی طرف یہ لوگ دھکیل رہے ہیں، جس کا قائد اعظم نے کہا تھا کہ مذہب کا حکومت کے لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایسے نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے مذہب کو گھسیڑا ہے حکومت کے اندر، ان کی نافرمانی کرتے ہوئے. آج یہی وجوہات ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال بن رہی ہے وہ اتنی سنگین ہے، اتنی بری ہے، ہر طرف بدحالی ہے اور پریشانی ہے. میں کہتا ہوں کہ ابھی جو دھرنے ہوئے، دھرنا دینا یا یہ جلسے کرنے کا مقصد ایسا کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف پاکستان کی کہ وہ منصوبے ان کو فیل کرنا تھا جو چائنا کے ساتھ مل کے کر رہے تھے. انہوں نے کسی حد تک روک دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جنرل باجوہ نے جو کہ گجرانوالے اور مرالہ کا دورہ کیا اور اپنی فورس کی ٹریننگ دیکھی، اس سے پہلے وہ اسکردو گئے ہیں. اور جو حالات پاکستان میں خراب ہو رہے ہیں، انڈیا پر کارروائی کر رہا ہے. چند دن پہلے 22 پاکستانی جو ان سے ہیں پاکستانی فوجی شہید ہوئے. یہ ان اندھوں کو نظر نہیں آتا، ان اپوزیشن والوں کو، یہ جو ملا ہیں یا یہ لوگ ہیں، یہ دوسروں کے پیسے پہ چل رہے ہیں اور پاکستان کو بیچ رہے ہیں. صرف اور صرف اللہ، میں دعا آج بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان پاکستانیوں کو عقل آئے، اس حکمران کو عقل آئے، عمران خان کو عقل آئے، کو بولڈ قدم اٹھائے، سخت قدم اٹھائے. جس سے کیا عاطف میاں پاکستانی نہیں ہے؟ اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے پاکستانی بچوں کو کچھ سکھائے؟ یہ کتنے افسوس کی بات ہے. وہ سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ سے پیسے نہیں چارج کر رہا. وہ کہتا ہے کہ میرے جیسے اور بچے پیدا ہوں یہاں پہ اور جو ترقی کریں، پاکستان کی معاشی حالات کو ٹھیک کریں. لیکن صد افسوس 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 کہ یہ لوگ، قوم جو ان سی ہے، یہ سیکھنا نہیں چاہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب جنگوں کے بعد جو یہودی گرفتار ہو گئے، یہودی لوگ پڑھے لکھے تھے، ان میں پڑھائی کا شعور تھا، انہوں نے کہا ان کو رہا اس وقت کریں گے یہ پہلے ہمارے بچوں کو پڑھائیں. اور انہوں نے بچوں کو تعلیم دے کے لیے ان لوگوں کو رکھا کہ وہ جو قیدی تھے وہ پڑھے لکھے تھے، تو اس سے فائدہ اٹھایا. ان کو شرم نہیں آتی ہے، یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے مخالفت میں جاتے ہیں. اور یہ نافرمان اللہ کے بھی ہیں، رسول کے بھی ہیں، ہمارے قائد کے بھی نافرمان ہیں. یہ ہر چیز کے نافرمان لوگ ہیں جو اس ہردرمی پہ لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی صنعت برباد ہو جائے اور پاکستان ان کے ہاتھوں میں ایسا کھلونا بن جائے، یا اس کو بیچ دیں. وہ لوگ جو حرکات کر رہے ہیں، جس قسم کی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو توڑنے والے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، اس افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو عقل دے اور ان کو لوگوں کو حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق دے. اگلے پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو تازہ و تازہ ویڈیوز ملتی رہیں.